حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کی چھت پر کھڑے ہو کے ان باغیوں کو مخاطب کرتے ہیں کہ تم مجھے جانتے نہیں ہو، میں وہ عثمان ہوں جب نبی نے اعلان فرمایا کہ مسجد نبی کی زمین کم پڑ گئی ہے، کون ہے جو مسجد نبی کے لیے جگہ خرید کر وقف کرے گا، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ میں ہی عثمان ہوں جس نے مسجد نبی کے لیے زمین کو خرید کر وقف کیا تھا۔ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغیوں سے کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں کہ جب مدینہ کے اندر پانی نہیں تھا اور یہودی سے لوگ منہ مانگے داموں میں پانی خرید کر پیتے تھے، اور اس وقت نبی نے اعلان فرمایا تھا کون شخص ہے کہ جو پانی کا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں وہی عثمان ہوں جس نے پانی کا کنواں خرید کر وقف کیا تھا۔ آج تم مجھے ستاتے ہو، آج تم نے مجھے گھیرا ہوا ہے، آج تم مجھے اس کنویں سے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پینے دیتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اے باغیوں، میں وہی عثمان ہوں جب تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے مجاہدین کے لیے تعاون مانگا تو میں نے اشرفیاں لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان اشرفیوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر الٹ پلٹ کر رہے ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان اشرفیوں کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں وہی عثمان ہوں جس نے نبی کی جھولی میں اشرفیاں لا کر ڈالی تھی، آج تم مجھے ستاتے ہو۔ چنانچہ یہ وقت چلتا رہا، وقت گزرتا رہا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا گھیراؤ ہو گیا۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا گھیراؤ ہو چکا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے پر جا کر پہرا دو تاکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کوئی داخل نہ ہو سکے، کوئی باغی داخل نہ ہو سکے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ چاچا پہرا لگ گیا۔ ادھر بلوائیوں نے، ان باغیوں نے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمنوں نے دیکھا کہ دروازے پر تو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، پھر انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پیچھے کی سائڈ سے دیوار کو پھلانگا اور وہاں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہو گئے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں، اور ایک باغی آگے بڑھا، آگے بڑھ کر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی کو پکڑ لیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اس کے باپ کا واسطہ دیا، اللہ کا واسطہ دیا، اس نے داڑھی کو چھوڑ دیا۔ پھر ایک باغی اور آگے بڑھا، اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر میں ایک لوہے کی راڈ ماری ہے جس سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر سے خون کا فوارہ نکلنے لگا۔ اور پھر ایک باغی آگے بڑھا، وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں خنجر مارنا چاہتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ، آپ کی بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آگے بڑھی، اس نے خنجر کے آگے اپنا ہاتھ کر لیا اور حضرت نائلہ کی انگلیاں کٹ کر زمین پر گر گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس طرح مظلومانہ شہادت ہوئی ہے، اور بلوائیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو لوٹ لیا، سارا ساز و سامان لوٹ لیا گیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت، ان کی لاش بے گور و کفن زمین پر پڑی ہے۔ حضرت نائلہ کے پاس کوئی کپڑا نہیں ہے کہ جس سے آپ کی لاش کو ڈھانپ لیا جائے، اور حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دوپٹے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو ڈھانپا ہے۔ اور پھر یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت تھا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت تقریباً 82 سال کے قریب تھی۔ اس طرح ادھیڑ عمر کا شخص ہے، بڑھاپے کی عمر میں ہے، اور اس موقع پر اتنا ظلم کیا گیا، اتنا مظلومانہ انداز میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون وہ قرآن پاک کے صفحات پر گرا ہے۔ قرآن پاک کا پہلا پارہ الف لام میم، اس کا جو آخری صفحہ ہے اس پر آیت ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس آیت مبارکہ پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے قطرے گرے ہیں، اور کل قیامت کا دن ہوگا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
شہادت کی گواہی رب کا کلام دے گا، یہ قرآن دے گا، یہ آیت دے گی کہ عثمان کا جب خون گرا ہے، عثمان کی جب شہادت ہوئی ہے، یہ مجھے پڑھ رہے تھے، میری تلاوت کر رہے تھے، آج میں گواہی دیتا ہوں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہ حق میں شہید ہوا ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی گواہی رب کا قرآن دے گا۔